السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا چھٹا روز ہے اور فقہ اسلامی کا چھٹا سبق ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے پانی اور اس کے اقسام کے سلسلے میں۔ فقہ اسلامی میں پانی کسے کہا جاتا ہے تو در مختار میں اس کی تعریف یوں بیان کی گئی کہ وہ جسم لطیف سیال بہی حیات و کلو نامن، کہ پانی وہ پتلا بہنے والا جسم ہے جس سے ہر نمو کرنے والی چیز کی حیات ہے، جو بڑھ سکتا ہے ان میں سے ہر چیز کی حیات کا جو باعث ہے وہ پانی ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ اس کے اقسام کتنے ہیں تو نور الاضاء میں اس کے اقسام 7 بیان کیے گئے ہیں کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، کہ جس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے اس کی 7 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماء السما، ماء البحر، ماء النہر، ماء البیر، ماء ذاب من الثلج والبرد وماء العین، کہ آسمان کا پانی جو بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی اور برف سے پگھلا ہوا پانی، آئس جو پانی میں تبدیل ہو جائے، اولے کا پانی، ہیل سٹون جو پانی بن جائے، چشمے کا پانی، یعنی ان تمام پانیوں کے جو الگ الگ اقسام بیان کیے گئے وہ پلیس کے حساب سے ہیں کہ بھئی آسمان سے اترا تو آسمان کا پانی کہہ دیا، سمندر میں ہے تو سمندر کا پانی کہہ دیا، ویل میں ہے تو کنویں کا پانی کہہ دیا۔ تو فرماتے ہیں یہ جگہوں کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہیں، مگر چونکہ یہ لوگ پانی لینے والے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ پانی تو وہ پانی، تو اس لیے انہوں نے پلیس کے حساب سے بھی اس کے اقسام بیان کر دیے ہیں۔ تو اس کے جواب میں در مختار میں فرمایا گیا کہ ھذا تقسیم باعتبار ما یشاہد والا فالکل من السماء لقولہ تعالی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کے اعتبار سے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اس اعتبار سے اس کی تقسیم کی گئی ہے، ورنہ سارا کا سارا پانی یہ آسمان ہی سے اتارا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ تو اصل پانی جو ہے وہ آسمان سے اتارا ہوا ہے، اور وہی پانی جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے ان سب کا باعث اللہ نے اس کو آسمان سے اتارا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔ اور اسی طریقے سے سمندر کے پانی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس نے 2 سمندر بہائے، دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے سے بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ تو یہ 2 سمندر کا ذکر کیا ہے اللہ نے کہ جو بظاہر آپ کو ملے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ نے اس کے درمیان میں ایک آر رکھی ہے کہ اس سمندر کا پانی اس میں نہیں جاتا ہے اور اس کا اس میں نہیں جاتا، حالانکہ دونوں ٹکراتے ہیں
لیکن ٹکرانے کے بعد موج یوں ہو جاتی ہے، ادھر والا ادھر ہی رہتا ہے اور ادھر والا ادھر ہی رہتا ہے۔ تو دو سمندر کے ملنے کی جگہ سب کو اس دنیا میں معلوم ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے سمندر کے پانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح قرآن میں نہر کے پانی کا بھی ذکر آیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے ندیاں اللہ نے مسخر کر دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے چشموں کے پانی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ تو پتھر میں سے پانی نکلنے کا ذکر آیا تو اس کو اسپرنگ واٹر بولتے ہیں، اسی کو یہاں اردو میں چشمے کا پانی کہا جاتا ہے۔ تو جگہوں کے اعتبار سے بھی پانی کا ذکر قرآن پاک میں بھی نظر آتا ہے۔ اب اس کے ریئل اقسام پر جاتے ہیں کہ جس میں طہارت حاصل کی جائے نہ کی جائے، یا طہارت حاصل کرنا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، وہ ریئل اقسام ہے پانی کے استعمال کے اعتبار سے۔ تو نور الازا میں اس میں 5 اقسام پانی کے بیان کیے گئے ہیں کہ المیاہ علی 5 اقسام، پانی کی 5 قسمیں ہیں، طاہر، مطہر، غیر مکروہ، پاک، دوسرے کو پاک کرنے والا، غیر مکروہ، اور دوسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، کہ پاک اور غیر مطہر کہ وہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا، اور تیسری قسم ہے وہ طاہر مطہر مکروہ، پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، مگر اس کا استعمال اسلام ناپسند رکھتا ہے۔ والرابع ماء نجس، اور چوتھی قسم ہے ناپاک پانی کہ جو استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ والخامس ماء مشکوک، اور 5ویں قسم مشکوک واٹر، ڈاؤٹ فل کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس میں اسلامی قانون یہ اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے مشتبہ ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ کیسے لیا جائے وہ بھی آپ کو ان اقسام کے ذریعے سے بتائیں گے۔ تو یہ 5 قسمیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی پانی کے استعمال اور غیر استعمال کے اعتبار سے۔ پھر تعریفات میں امام جرجانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ الماء المطلق هو الذی بقی علی اصل خلقتہ ولم تخالطہ نجاست ولم یغلب علیہ شیء طاہر، کہ بالکل پیور واٹر کسے بولتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پیور واٹر وہ ہے کہ جو اپنی اصلی خلقت کے اوپر باقی ہو، یعنی جیسے اللہ نے اس کو نیچرل پیدا کیا ہے اسی پوزیشن کے اوپر رہے، تو اس کو پیور واٹر کہا جاتا ہے، جس میں کوئی ناپاکی ملی نہ ہو اور کوئی دوسری پاک چیز اس پر اوور کیم نہ ہو جائے، تو اس کو پیور واٹر بولا جاتا ہے۔ یہ تعریف میں اس کی سب کی ڈیٹیل ابھی آئے گی تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ اور طاہر مطہر مکروہ کسے کہتے ہیں؟ طاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرہ ونحوها وکان قلیلا، کہ وہ 10/10 سے کم پانی ہو اور اس کو بلی نے یا اس کی طرف سے گھر کے اندر رہنے والے اینیمل نے اس کو یعنی لیفٹ اوور بنا دیا ہو، یعنی اس کو پی لیا ہو، پھر اس میں منہ ڈال دیا ہو، پھر چھوڑ دیا ہو، تو ایسے پانی کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو بلی گھر کے اندر رہنے والی، حالانکہ وہ ہنٹ کرنے والا اینیمل ہے تو اس کا سلائیوا یہ ناپاک میں شمار ہوتا ہے، مگر چونکہ وہ گھر کے اندر رہتا ہے، جہاں لوگ نہیں رکھتے ہیں تو وہ خود ہی رہتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں ہم لوگ اپنے یہاں بلیوں کو رکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹرین کی ہوئی رہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کبھی کبھی پھر بھی اس سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، تو وہ پانی میں بھی منہ ڈال سکتی ہے، آپ کے کھانے پینے کی چیز میں بھی منہ ڈال سکتی ہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے شریعت کے معاملے میں اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے احکام میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
جب آپ سے بلی وغیرہ کے لیفٹ اوور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طوافون علیکم و طوافات، کہ وہ تمہارے گرد گھومنے والی چیز ہے، اس وجہ سے اس کے حکم میں آسانی کر دی جاتی ہے تو وہ صرف مکروہ میں جائے گا. یعنی وہ اگر پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی اگر آپ کے پاس میں اچھا پانی ہے تو آپ اسے استعمال کرو، اس کو استعمال میں مت لاؤ، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وہ پانی استعمال کرنا ہوگا چونکہ وہ پانی ہے اور حکم میں باقی رہتا ہے. اور اسی طریقے سے سانپ ہے، چوہا ہے، ماؤس، یہ سب گھر کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ بھی اگر پانی میں منہ ڈال دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی مکروہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ہنٹ کرنے والوں میں سے ہے تو ان کا پانی جانا چاہیے، حرام جانور ہیں، مگر پھر بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اس حکم میں یہ فرق بتایا کہ اچھا ہے کہ دوسرا استعمال کرو، لیکن نہیں ہے تو ان کا لیفٹ اوور ناپاک نہیں جاتا. اس طریقے سے کھانے کی چیز میں اگر بلی منہ ڈال دیتی ہے، اس کو آپ کھاؤ تو شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ ان کا حلوہ گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ بلی آئی اور اس نے ایک جانب سے کھایا تو پھر حضرت عائشہ نے اس حلوے کو کھایا تو کہا کہ اس کو تو بلی نے کھایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ طوافون علیکم و طوافات، یہ آپ کے گرد گھومنے والی چیزوں میں سے ہے، اگر ان میں حکم میں سختی لا دی جائے تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کا لیفٹ اوور ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. تو انہوں نے اس حلوے کو کھایا اور ہم لوگوں کو بتایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے. تو اس طرح سے بلی وغیرہ اگر پانی میں منہ ڈال دے یا ہماری کھانے کی چیز میں منہ ڈال دے، اس طریقے سے چوہے وغیرہ پانی میں منہ ڈال دے تو اس کی وجہ سے، یا کھانے کی چیز میں منہ ڈالے تو اس کی وجہ سے وہ حرام نہیں بن جاتا، وہ پاکی رہتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو ضرورت ہو تو استعمال کر سکتے، بچے تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو یہ گھر کے اندر رہنے والے اینیمل کے اندر جو حکم میں آسانی لائی گئی اس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا. مستعمل پانی جو طاہر غیر مطہر کہا جاتا ہے کہ پاک تو ہے مگر دوسرے کو پاک نہیں بنا سکتا. جیسے آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کا وہ پانی ایک جگہ پر جمع ہوا تو اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیفٹ اوور کا مطلب وہ نہیں کہ بچ جائے تو پھر اس کو تو آپ استعمال میں لا سکتے. جیسے برتن میں ہے اور کچھ پانی آپ نے استعمال کیا، کچھ باقی رہ گیا تو اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن وضو کا پانی جو ہمارے بدن سے نکلا اور اس کو کسی جگہ پر جمع کیا گیا تو وہ پانی طاہر ہے، پاک ہے، مگر وہ دوسرے کو پاک نہیں بنا سکتا، یعنی آپ کو وضو اور غسل کے قابل نہیں بنا سکتا. تو اس پانی کو دوبارہ وضو میں آپ استعمال میں نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے آپ نے غسل کیا تو غسل کی وجہ سے جو پانی بدن سے نکلا تو اگر بدن پہ کہیں ریئل ناپاکی لگی ہے تب تو وہ پانی نکلا ہوا ناپاک بنے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ پانی جو ہمارے بدن سے الگ ہو رہا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے. اس کا مسئلہ کب؟ جیسے کہ بھئی پانی ایک گڈھے میں جمع ہو گیا اور کسی نے اس میں پتھر پھینکا، اڑ کے آپ کے اوپر گرا تو اب تو مسئلہ پوچھیں گے نا آپ کہ چلو استعمال کے حساب سے تو بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن پانی ایک جگہ پر جمع ہوا، وضو کا پانی جو نکلا بدن سے وہ جمع ہوا، غسل کا پانی نکلا ایک جگہ پر جمع ہوا اور کسی نے اس میں پتھر مارا اور پانی آپ کے اوپر اڑ کے گیا تو اب تو آپ مسئلہ پوچھیں گے کہ اب کیا؟ یہ پانی جو وضو اور غسل کا یہاں جمع ہوا ہے، اب یہ پانی ہمارے بدن پہ اڑ کے آیا ہے، کپڑے پہ آیا ہے تو اب کیا کرے؟ کپڑے کو واش کرنا ضروری ہے. تو اسلام اپنا قانون بتائے گا کہ نہیں، اسلام کے قانون میں وہ پانی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. تو آپ کے کپڑوں پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا. اس سے آسان یہ سمجھو کہ چلو وہ تو گڈھے میں پانی ہو اور اڑے تو مسئلہ آئے گا. آپ کے ساتھ نارملی مسئلہ آ سکتا ہے. جیسے ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد میں پانی تو گرتا ہے نا بدن سے،
تو آپ کے کپڑوں پہ بھی لگتا ہے، اور کبھی یوں گر کے گیا تو جبے پہ نیچے لگا، پائجامے پہ لگ گیا، ایسے بہت ساری جگہوں پر وضو کا پانی لگتا ہے۔ چہرہ دھوتے ہیں تو پانی اوپر جاتا ہے تو ہمارے یعنی جبے پر بھی آتا ہے، یہ بھی سب گیلا ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ آئے گا نا کہ بھائی وضو کا آپ نے جو پانی استعمال کیا وہی پانی آپ کے بدن سے نکل کر کے آپ کے کپڑوں کے اوپر آیا، اب کیا کپڑوں کے لیے کون سا حکم لگائیں گے؟ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ وضو اور غسل کے بعد میں بدن سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ پانی اسلام کے نزدیک ناپاک نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے، مگر اس کو مائع مستعمل بولا جاتا ہے، یوزڈ واٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاک ہے لیکن دوبارہ اس سے آپ وضو اور غسل نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ کریں گے تو وضو غسل نہیں ہوگا، چونکہ اس کے لیے پیور واٹر چاہیے، اور یہ پیور نہیں ہے، ایک مرتبہ اس نے پاک کر دیا تو اب وہ اس کے قابل نہیں رہ گیا ہے۔ یہ ایک اس کی پہچان بتائی گئی ہے۔ وَهُوَ مُسْتَعْمِلُ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ بِنِيَّتِهِ، کہ مستعمل پانی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کو حدث رفع کرنے کے لیے استعمال میں لایا گیا، یعنی اس پانی سے آپ نے وضو کیا یا غسل کیا اور آپ کے بدن سے الگ ہوا، وہ پانی اگر آپ نے جمع کیا تو وہ پانی آپ کے لیے پاک ہے، مگر چونکہ اس سے آپ نے وضو اور غسل کر لیا ہے اس وجہ سے آپ کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہا۔ اور اسی طرح سے مستعمل پانی کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، جو جیسے کہ میں باوضو ہوں تو اب میں اگر پھر دوبارہ ہاتھ دھوتا ہوں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میں تو باوضو ہوں، اب تو کوئی میری بدن کے اوپر کوئی ایسا حدث کا حکم ہے ہی نہیں کہ وہ نکلے گا اور پانی کو مستعمل بنا دے گا، چونکہ میں باوضو ہوں۔ لیکن پھر بھی میں نے کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ دھویا، تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، اور سنت کا عمل جو ہے وہ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے کہ نبی پاک نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو اس لیے ہم لوگوں نے بھی کیا، تو یہ سنت ہوا، اور سنت یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو آپ باوضو تھے مگر پھر بھی آپ نے سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہاتھ دھویا، تو اب آپ کے ہاتھ کا جو دھون، جو پانی جو الگ ہوا ہے وہ پانی بھی مستعمل پانی ہو جاتا ہے، اور اس کو وضو اور غسل میں دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو پانی کی فراوانی ہے، یعنی پانی بہت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ مسائل تھوڑے ایسے لگتے ہیں کہ ان پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جن ملکوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کے پانی کو بیکار نہیں رکھتے ہیں، وہ وضو اور غسل کے پانی کو بھی الگ سے سسٹم بنا کر کے وہ ایک جگہ پر اس کو جمع کرتے ہیں کہ بھئی جب اسلام اس کو پاک کہتا ہے تو بھلے وضو اور غسل دوبارہ نہیں کر سکتے مگر کپڑے تو دھو سکتے ہیں، برتن تو مان سکتے ہیں۔ تو جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں ان مسائل کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو پانی استعمال کے قابل مل جائے کہ میرے وضو اور غسل کے لیے قابل نہیں ہے تو کپڑے دھونے اور برتن دھونے کے قابل ہو سکتا ہے، تو ہاں مستعمل پانی سے برتن بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور مستعمل پانی سے کپڑے بھی پاک کیے جا سکتے ہیں، اس سے استنجا کے کلین کرنے میں بھی کام میں لا سکتے ہیں۔ پیشاب کے بعد استنجا کرنا ہے، وضو کا جو پانی نکلا تھا ہم نے بچا کے رکھا تو اس سے استنجا کلین کرنے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، پاخانہ کو کلین کرنے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا ایک رائٹ استعمال ہے۔ جو جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے نا وہاں یہ مسئلہ بہت بہت کام کا بن سکتا ہے کہ وہاں پانی ان کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہی سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ ہے، لیکن جہاں قلت ہوتی ہے نا وہاں پانی کی قدر لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ضائع کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو دو نوعیتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک تو ہمارا وضو نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں تو وہ جو پانی ہمارے بدن سے نکلا وہ مکروہ بھی ہے، مستعمل بھی ہے، پاک ہے، مگر وضو غسل میں استعمال میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے باوضو ہے آدمی لیکن اس کے باوجود اگر وہ پانی کسی ثواب کی نیت سے استعمال میں لا رہا ہے تو پھر وہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا کہ بھلے اس نے اس سے پاکی حاصل نہیں کی ہے لیکن ثواب حاصل کیا تو وہ بھی استعمال میں آ گیا، اس وجہ سے دوبارہ وہ وضو اور غسل کے استعمال میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ مستعمل پانی کی دو نوعیتیں انہوں نے یہاں بیان فرمائی ہے۔
ناپاک پانی، ماء النجس وهو الذی حلت فیہ نجاست، وہ پانی جس کے اندر ناپاکی گر جائے، ناپاکی اندر گر جائے، تو کم پانی ہو تو وہ ناپاکی کے گرتے ہی چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ ناپاک چیز اگر پانی میں گر گئی تو اس کی وجہ سے کم پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور کم اور زیادہ کی مقدار میں آپ کو بتا دوں اسلام کے اعتبار سے، تاکہ آپ اپنے حساب سے نہ ناپے کہ اس کو کم کہتے ہیں اور اس کو زیادہ کہتے ہیں۔ گلاس کا پانی بکیٹ کے مقابلے میں کم اور زیادہ ہے کہ بکیٹ میں زیادہ ہے اور گلاس میں کم ہے، یہ نہیں ہے۔ اسلامی ڈیفینیشن اس کے لیے دوسرا ہے۔ اسلام میں کم اور زیادہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اسلام کی بتائی ہوئی مقدار کے حساب سے ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی جو مقدار ہے وہ فقہی اعتبار سے 10/10 ہے، زرا 10/10 زرا۔ اور زرا اسلام میں کہتے ہیں اپنے ناخون سے لے کر کے مڈل فنگرز، ناخون سے لے کر کے آپ کے ایلبو تک جو حصہ ہے اس کو ایک زرا بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 10/10 یعنی 10 لمبا اور 10 چوڑا، اور اگر لمبائی میں زیادہ ہے چوڑائی میں کم ہے تو اسی حساب سے آپ فیصلہ کریں گے۔ جیسے 20 ہاتھ لمبا ہے اور چوڑا 5 ہاتھ ہے، پھر بھی کتنا ہوا؟ ٹوٹل 100 ہو گیا، 100 زرا ہو گیا۔ تو فرما کہ 10/10 جس طریقے سے آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں اسی حساب سے اسلام میں بھی اس کا پرمیشن ہے کہ کوئی ضروری کہ 10/10 کا مطلب 10 ادھر اور 10 ادھر ہو تبھی ہو سکتا ہے، کم و زیادتی ہو، مگر اس کا جو پورا ایریا ہے پانی کا وہ کتنا ہونا چاہیے مقدار میں؟ 100 ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ تو وہ پانی اسلام میں کثیر پانی مانا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ناپاکی ڈال دو تو جب تک ناپاکی کا کلر یا اس کی اسمیل یا اس کا ٹیسٹ تین میں سے کوئی ایک اندر نہ آ جائے وہاں تک وہ کثیر پانی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنی پوزیشن پر رہے گا۔ ہاں اگر ناپاکی کی اسمیل آ گئی یا ناپاکی کا کلر اندر آ گیا یا ناپاکی کا ٹیسٹ محسوس ہونے لگا پانی میں تو پھر اس کو آپ ناپاک کہیں گے، اب وہ استعمال میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن کم جو اس سے کم ہو یعنی لیس دین 10/10 اس کو کم واٹر بولتے ہیں، 10 دردا سے کم بولتے ہیں۔ تو اس میں اس سے کم پانی ہو، 10/10 سے کم ایریا میں پانی رکھا ہوا ہے، وہ چاہے عمق میں کتنا بھی ہو، گہرائی میں کتنا بھی ہو، اس کا اندازہ نہیں ہے، صرف ایریا کا حصہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ پانی ایک ڈراپ ناپاکی کے گرنے سے بھی مکمل پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا اور قابل استعمال مطلق نہیں رہے گا، کسی بھی، نہ وضو میں، نہ غسل میں، نہ اپنی چیزوں کے پاک کرنے میں، کسی میں بھی آپ استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ تو وہ مائع نجیس ہے، اس کو ناپاک پانی بولتے ہیں۔ مائع مشکوک، مائع مشکوک کا مطلب ہوتا ہے کہ ماء مشکوک فی طہوریتہ وہو ما شرب منہ حمار و بغل، کہ مائع مشکوک اسے کہتے ہیں کہ جس میں سے گدھے یا کچر نے پی لیا ہو، گدھے یا کچر یعنی ڈونکی یا میول میں سے کسی نے پی لیا ہو۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام میں پہلے گدھا حلال تھا، یعنی اس کو کھاتے تھے لوگ اور کھانے کا یعنی کی اجازت تھی، لیکن پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گدھے کے گوشت کو حرام فرما دیا۔ جیسے شراب پہلے حلال تھی اور پھر بعد میں تو یہ گدھے کا گوشت اور شراب دونوں ایک ساتھ میں حرمت میں آتے ہیں، یہ پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آج سے گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے اور آج سے شراب پینا حرام ہے۔ جب سے یہ کہہ دیا تو پھر مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب فیصلہ یہاں اٹکتا ہے کہ گدھا پہلے حلال تھا، بعد میں اس کو حرام بنایا گیا، تو پہلے اس کا لیفٹ اوور یہ پاک میں شمار ہوتا تھا، لیکن بعد میں کس میں چلا گیا؟ حرام ہو گیا تو اب ناپاک میں چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سے مشکوک کہ یہ اب اس کے لیفٹ اوور کے لیے پہلے والا حکم لگایا جائے یا اس کے لیفٹ اوور کے لیے بعد والا حکم لگایا جائے، تو فقہا اس کو معین نہ کر سکے کہ بھئی کس حدیث کو ترجیح دی جائے۔ لیفٹ اوور کے حساب سے کھانے میں تو کہہ دیا کہ بعد والا،
لیکن لیفٹ اوور میں کس کو ترجیح دی جائے، تو پھر انہوں نے درمیانی فیصلہ رکھا کہ اس کو مائع مشکوک میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک اس کا فیصلہ ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے کہ پہلے والا فیصلہ لے یا بعد والا فیصلہ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مشکوک ہے۔ مشکوک واٹر کا فائدہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن میں چلے گئے یا ایسے جگہ پر چلے گئے کہ وہاں پانی ہے ہی نہیں، بالکل پانی نہیں ہے، آپ کو وضو کرنا ہے یا آپ کو غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایک گڈھے کے اندر پانی ہے اور وہ گڈھا لیس دین 10x10 ہے، مگر وہاں گدھے پانی پی رہے اور گدھے نے پانی تو پی لیا، آپ نے دیکھ بھی لیا، لیکن آپ کو وضو کرنا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے یا اس پانی کو آپ استعمال میں لائیں گے؟ تو مسئلہ وہاں آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود پرابلم میں چلے جائیں گے کہ میں کیا فیصلہ لوں۔ تو اس کے لیے یہ علماء نے اس پر تشریح فرمائی ہے کہ ایسی پوزیشن میں آپ کیا کریں گے کہ پانی سے آپ وضو بھی کر لو، مشکوک پانی ہے لیکن پانی سے وضو کرو، ناپاک تو نہیں نا، ناپاک کا فیصلہ تو ہوا نہیں، مشکوک مانے ان بٹوین، درمیان میں نہ ادھر فیصلہ جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے۔ وہ جھینگے کی طرح سے، آپ جھینگے کھاتے ہیں نا، تو اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ علماء فرما کہ وہ جھینگا کھانا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ وہ کہا اس کا فیس جو ہے نا وہ مچھلی کی طرف سے ہے ہی نہیں، اور پانی کے اندر سے صرف فش ہی کھا سکتے ہیں، تو جس کا چہرہ فش سے میچ ہوگا اس کو تو فش میں شمار کیا جائے گا، چاہے فشوں کے نام سینکڑوں ہو سکتے ہیں، مگر کم سے کم دیکھنے سے تو پتا چلتا ہے نا یہ فش ہے۔ تو جھینگا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ فش ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنے سے تو کیڑا ہی معلوم ہوتا ہے، پانی کا کیڑا ہے، ہزاروں کیڑے پانی میں آپ کو ملتے ہیں، اور ابھی کی دنیا میں تو یہ بتانا بالکل آسان ہے کہ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں ایسے پروگرام کے جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملتی، تو ہزاروں کیڑے مکوڑے پانی کے اندر ہیں اور رہتے ہیں، تو ان سب کو آپ کہتے ہی نہیں یہ سب حرام ہے، ان میں سے کسی کو نہیں کھا سکتے، سے کیڑے مکوڑے، تو یہ بھی تو دیکھنے میں وہی ہے نا، اس کی صورت تو کسی بھی طرح سے فش کے ساتھ میں میچ ہو ہی نہیں رہی، تو پھر اس کو کیڑا مکوڑا کیوں نہیں کہتے اور اس کو آپ کھا رہے ہیں؟ اب علماء میں اس میں اختلاف ہو گیا، جو مجتہدین ہوتے ہیں نا کہ جس کا ریئل حکم قرآن میں تو جو حدیث سے فیصلہ ہوا کہ بھئی آپ صرف فش کھا سکتے ہیں، اب ان کو فائن کرنا کہ اب فش کس کو کہیں گی کس کو نہیں کہیں گے، تو کچھ علماء نے کہا کہ نہیں یہ فش ہے اس لیے کہ اس کے کھانے میں کوئی نفرت نہیں آتی ہے، کیڑا مکوڑا کھائیں گے تو دل میں نفرت ہوتی ہے نا، آپ کو کیڑا کھلائیں گے تو کھائیں گے، وہ منہ کے پاس جانے سے پہلے وومیٹنگ ہو جائے گی، نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ دل اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس لیے وہ وہاں جانے سے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر دے گا، تو مگر جھینگے لوگ آسانی سے کھا لیتے ہیں، تو فرما کہ اگر وہ کیڑا ہوتا نا تو دل اس سے نفرت کرتا، تو ان علماء نے اس کو فش کے ساتھ لے جا کر کے اس کا فیصلہ فرما کہ نہیں وہ فش ہے اور فش کھا سکتے، لیکن جھینگا کھا سکتے ہیں، باقی علماء کا نہیں کیڑا ہے، اس لیے کہ اس کی صورت جو ہے وہ فش کے ساتھ میں ملتی نہیں ہے، صرف کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ملتی ہے، تو جو حکم کیڑے مکوڑوں کا ہے پانی کا وہی حکم اس کو دیا جائے گا، تو ان کے نزدیک حرام نہیں کھا سکتے، تو کچھ کہتے ہیں کہ حلال کھا سکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ حرام نہیں کھا سکتے، تو مسئلہ کہاں آ گیا لڑائی کے حساب سے؟ اختلاف سے ان بٹوین بھی درمیان میں چلا گیا، یہ کہتا ہے کر سکتے، یہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، اب بعد والے علماء کیا فیصلہ لے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ بچوں تو بہتر ہے اور کھا لو گے تب بھی چل جائے گا، تو صرف مکروہ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکروہ میں رکھتے ہیں، تو وہ مکروہ کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ مائع مشکوک چونکہ مکروہ کی ایک قسم الگ بیان ہو گئی ہے، اس لیے اس کو الگ سے سمجھانے کے لیے انہوں نے مشکوک کے نام سے اس کو تعبیر کیا۔ تو ڈونکی اور میول، یہ دونوں میول کے اس لیے کھچر کا کہ کھچر کی جو پیدائش جو ہے نا وہ گھوڑی اور اس کے ساتھ میں گدھے کو ملا کر کے اس کی پیدائش ہوتی، تو باپ اس کا وہی ہے، تو اس کے حساب سے فیصلے اس میں ہوتے کہ کس طریقے سے اس کو پیدا کیا جاتا، اس کو اس کا جینڈر چینج کر کے اس کو وجود میں لایا جاتا ہے کہ ڈونکی سے بڑا ہو اور گھوڑے سے نیچا ہو تاکہ کام کرنے میں زیادہ کام اس سے لے جا سکے، اور گدھے سے جتنا لیتے ہیں نا وہ کچر سے لوگ اس سے زیادہ کام لیتے ہیں، اس سے زیادہ وزن اس پہ ڈال دیتے کہ وہ درمیان میں آ گیا، تو اب فیصلہ اس کا بھی تو گدھے کے ساتھ مل رہا ہے نا، اس لیے کہ اس میں بھی مشکوک میں ڈال دیا، ورنہ گھوڑے کا جو ہے گھوڑا بھلے کھانے کے حساب سے ہم لوگوں کے لیے مکروہ ہے، قریب مکروہ تحریمی، اس سے بچنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے،
مگر جہاں تک اس کا سوال ہے اس کے گوشت کا تو ڈائریکٹ حرام میں نہیں جاتا ہے، چونکہ وہ حلال جانور ہے اور حلال جانور تو کھا سکتے ہیں، مگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس زمانے میں باطل کے اندر یہ گھوڑے ہی یوز ہوتے تھے۔ اب گھوڑے کھانے کا حکم دے دو نا تو لوگ تو گھوڑے ہی کھا جائیں گے، لڑنے کی بات آئے گی تو میدان میں جائیں گے تو گھوڑا ہوگا ہی نہیں، تو کافروں سے لڑنے کیسے جائیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ منع نہیں کرتا ہوں، یہ سب گھوڑے بھی کھا جائیں گے اور میدان میں جانے کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں گھوڑا حلال ہے لیکن کھانا میں تمہارے لیے منع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ باطل کے اندر استعمال کا ذریعہ ہے اور اس میں کمی آئے گی تو باطل میں جانے میں پرابلم ہو جائے گا، اس لیے مسلمان اس کو کھائیں گے نہیں۔ تو حضور پاک نے اس کو منع فرما دیا تھا۔ تو کچھ لوگ اس کو کھانے کے حساب سے حرام میں رکھتے ہیں، کچھ علماء اس کو مکروہ میں رکھتے ہیں کہ بھئی ریزن حرام نہیں تھا، ریزن باطل تھا، اور اب تو باطل ہے نہیں، اب تو باطل میں گھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الگ سے کسی اور استعمال میں پولیس وغیرہ گلی کوچوں میں بھاگنے کے لیے استعمال میں لے آتے ہیں، ورنہ باطل میں ڈائریکٹ اب گھوڑے نہیں جاتے ہیں، تو ریزن کے حساب سے فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال جو گھوڑے کا لیفٹ اوور ہے وہ ہمارے نزدیک پاک ہے، چونکہ گھوڑا ہم مسلمانوں کے نزدیک حلال جانور میں سے ہے، اور حلال جانوروں کا لیفٹ اوور جو ہے وہ پاک میں جاتا ہے، جیسے کاؤ ہے، بفیلو ہے، گوٹ ہے، شیپ ہے، لام ہے، یہ سب جتنے بھی جانور حلال جانور مانے جاتے ہیں نا، اس طریقے سے جنگلی جانوروں میں بہت سارے جانور حلال ہیں، ڈیئر وغیرہ، تو ان سب کا لیفٹ اوور وہ اسلام کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ پاک۔ وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے تو اس کی وجہ سے پانی پاک ہی رہتا ہے، پانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسی گدھے کے مسئلے میں پرابلم تھا تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا اللہ بلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ So inshallah today we will discuss in regards to water and the different types of waters. Water in reality is that creation of Allah subhanahu wa ta'ala that is a liquid, and it can increase in purification and it can increase us in livelihood. Without water, livelihood would become scarce, it would become extinct. So water is extremely important, as we've already discussed this earlier as well, and this is the definition of water. There are 7 types or 7 sources of water rather, and they are as follows: that rain, ocean water, river water, well, melted ice, hailstone and stream. These are just the apparent methods of sources of water, but in reality water generally does come from the heavens, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran that we have sent the water from the heavens, so use it to purify yourself. So water in reality comes from the heavens. Allah subhanahu wa ta'ala sends it from the heavens, but the apparent sources in this world are many different ways that we can see them, and these are the ones that are listed. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions in regards to the oceans in the Quran, and He says, where you find 2 oceans that meet, but they do not mix. This is of course talking about the water, the ocean, where you can see the apparent line in between them, but these waters never mix together, and this is also one of the miracles of Allah subhanahu wa ta'ala as well. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions in regards to rivers and says that Allah has flowed rivers for you to use, and also in regards to streams as well, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks of Hazrat Musa alayhi salam that he needed water for his people, so he struck his staff on the stone, and streams of water started to flow from the stone as well. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a few different sources in the Quran, but in reality the water generally comes directly from the heavens, and Allah subhanahu wa ta'ala sends it down upon us. Now in regards to the types of waters which matter when it comes to purification, then there are 5. The first would be pure and purifying. The second is pure non-purifying. The third is purifying but makruh. And the fourth is impure, and finally it will be doubtful. So what is pure water and what are each type? So inshallah we'll go through them individually.
So the first one is simple. Pure water is that water which is clean, there's no problem with that water, and it is also purifying, i.e. that water is usable for wuzu and ghusl as well, and it will also purify us in both ways. So whether it be physical impurity or whether it be the hukmi impurity which we've discussed earlier, then both cases this type of water will be able to use to purify. The second is mentioned in regards to makruh water, and the makruh water is that water if it is less than 10 by 10, and 10 by 10 in Islam is in reference to one forearm including the hand length. So that is what is considered one, that now if you multiply that by 10 would be 10 by 10, and so it would be in total would be 100 square. So any water that is less than that and has been drunk by a household animal. By household animal, of course, excluding dogs because they are najis, they are impure in its entirety. But any animal that is generally kept at home, for example, a cat or mouse or rat, they stay in the homes. If any of these sort of animals drink from that water, then this water will now be considered makruh. If a person wishes to use that water, then they will be given the permission to it, as long as they don't have any other water to use. But if they have the access to more water, then they will be told that this is makruh water, you will not use this water, rather you will get the fresh water, and this water should probably be given to the animals as it is, let them drink that from that water. Number two, the second type which we mentioned, I know this is the third one, I'm talking in regards to the detail, but the second type which we mentioned was my musta'mal, which is pure but not impurifying. And this is one of the most important ones that we need to remember, is that this water has no impurities in it, but this water cannot be used in order to purify ourselves when it comes to impure hukmi, meaning wuzu or ghusl. So in order to do wuzu or ghusl with this water, we will not be able to purify ourselves, but this water in its reality is pure, but it cannot purify a person from the state of wuzu or ghusl. When does this water come about? So this water is that water which has already been used to do wuzu or ghusl with. So for instance, when we are doing wuzu, in our country generally we do wuzu by the tap. So the water just flows and goes into the sewers, into the gutters. But for example, if we do wuzu from a bucket, and the water that comes out of the bucket, you've used that water. Now if that water returns back in the bucket, then that whole water that is in that bucket will now become my musta'mal, mutahir, ghair mutahir, meaning it is pure, but you cannot use that water any longer in order to do wuzu or ghusl with. Okay, so it's important to remember this, because this water cannot be used again to do wuzu or ghusl with, but this water is still pure. So if that water falls onto our clothes, or if that water is to be used for washing clothes, or if it's used to wash any other impurities, this water is fine to use, to the extent that if a person uses this water to do istinja, to clean himself after he has relieved himself, then this is also fine, it can still be used for that. So the only way that this water cannot be used is to do wuzu or ghusl with. The next type is that water which is where impurity has fallen. So the water is impure. Now if the water is a small amount of water, less than 10 by 10, then this water will be impure immediately. Even if the slightest of impurity falls in that water will become impure immediately. If however it is more than 10 by 10, now when we say 10 by 10, it doesn't necessarily have to be 10 by 10, it could be 20 by 5, whatever it may be, as long as it equals to 100 square. So that kind of area, surface area of water, regardless of its depth, if impurity falls in that water, then if the water, the area that you are using that water from, the color, the taste or the smell has not changed, then you are permitted to use that water from that area. Even if there is impurity on the other side, you can use it from one side where the color, the taste or the smell has not changed. If any one of these qualities have changed, then this water can no longer be used. But if these qualities have not changed and all three qualities are intact, then you can use that water from any side that is clean, that looks fine to you. The next is mashkuk, and this is the final type. Mashkuk is doubtful water, and this is in relation to water that has been used by a donkey or a mule.
And the reason for this is that Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had made donkey haram once it was halal. So initially it was halal to eat donkey, but then Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam made it haram when he made alcohol haram. He also made donkey haram as well upon us. So the ulama kiram, they became in a bit of a questionable state that generally speaking the ruling is that if it's a halal animal, the leftover is halal. If it's a haram animal, the leftover is haram. Now the donkey was halal but it became haram, so where do we stand with it? So for that reason the ulama kiram, they came at a point where they said that now we can't distinguish it openly, so we will say that this water is mashkuk, it is doubtful. If you have other water, you will use that water, and the mashkuk water will not be permissible for you to be used. However, if that water is the only water available and you need to do wuzu or ghusl with that water, then you will use that water, but after you have done wuzu or ghusl, you will also do tayammum. So that you have covered both aspects and the doubt is now been eradicated and you have no longer any doubts in your mind. It's similar to, for example, eating prawns. Prawns in general, some ulama kiram of the consensus that prawns is fish. According to the Hanaf, according to Imam Azam of Hanifa and Hanafi mazhab, we are only allowed to eat fish from seafood. Okay, very important ruling which generally people nowadays unfortunately neglect. From seafood, if it's not fish, from the Hanaf it is haram. Okay, so for example crabs, etc. that people eat nowadays, it is haram. For the Hanaf and Hanafi mazhab, it is haram upon us. If it is fish, then it's halal. If it's not fish, then it is haram. Simple as that. So the ulama kiram, they became in a bit of a dispute. Is prawns fish or is it not fish? Some ulama kiram, they say that it is an insect of the water. And some have said that it is fish because if it was an insect, then people would be unable to eat it. Because of general nature, we don't eat insects. Just by looking at it, we leave it out. So as a result, the ulama kiram then eventually came to a point and they said that one side has one argument, the other has another. So it is doubtful, it is, there's a mashkuk in there. So for that reason, the ulama kiram has said, it is better if you don't eat prawns. But if someone does, then we can't say that that person has done haram, for it is still halal. It is makruh to eat prawns. Similarly, when leftovers of a horse is also halal, because horse is halal in general, but as a result of the fact that the Muslims used to use horses in battle, and if people were to eat horses, then there would be no horses left to use in battle. So for that reason, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that we shouldn't eat horse. So the ulama kiram, they say that to eat horse is makruh, but the leftover of a horse is halal because it has not been given the ruling of haram. So to eat horse is not haram, it is makruh, and the reason is not because of the meat of the horse, it is because of convenience for the Muslims when it came to battles. So because of the reason behind it, the ulama kiram, they say that the leftover of horse will be halal. Yes, and the water would also be pure and it would be purified. So it would be fine, that water would be clean and it would be fine to use. Similarly, any halal animal, leftovers will be halal and there will be no issues with that water. It will not be makruh, it will not be mashkuk, it will be clean and it will be fine to use in all aspects. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to learn and implement the deen of Islam. Wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.